بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ رمضان المبارک کے گزر جانے اور ختم ہونے کے بعد جو پہلی رات اور پہلا دن آتا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس رات اور اس دن کو انعام کی رات اور انعام کے دن کے طور پر مقرر فرمایا ہے۔ احادیث میں چاند رات کو لیلۃ الجائزہ یعنی انعام اور بدلے کی رات قرار دیا گیا ہے۔ اس سے ہمیں یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ ہم نے رمضان المبارک میں جو کچھ عبادات کی، جو نوافل ادا کیے، تلاوت کی، استغفار کیا، ریاضتیں کی اور اللہ تعالیٰ سے جو کچھ مانگا، دعائیں کی، تو رمضان کے ختم ہونے کے بعد یہ جو پہلی رات آ رہی ہے جس کو ہم چاند رات کہتے ہیں، اس میں اللہ تعالیٰ ہمیں ان تمام عبادات اور ریاضتوں کے بدلے میں انعام سے نوازنا چاہتے ہیں۔ جب یہ رات انعام کی رات ہے تو اس کا معنی یہ ہے کہ ہمیں اس رات کو بھی اسی انداز سے گزارنا ہوگا، اسی اہمیت اور ہمت کے ساتھ اور اسی طریقے کی عبادت کے ساتھ گزارنا ہوگا جس طرح ہم نے رمضان کے بقیہ دنوں اور راتوں کو ہم نے گزارا ہے۔ اگر کوئی شخص اس رات کے اندر غافل ہے، اس رات میں گناہوں میں لگ چکا ہے اور اس رات میں وہاں موجود نہیں ہے جہاں اللہ تعالیٰ نے اس کو انعام سے نوازنا تھا، تو اس کا معنی یہ ہے کہ اس نے اپنی جو کچھ کمائی اب تک کی تھی اس کو ضائع کر دیا ہے۔ جو کچھ اس نے مزدوری کی تھی، آج اس کو اس کا بدلہ ملنا تھا، اس وقت وہ موجود نہیں ہے، تو اس طریقے سے وہ محروم ہو جاتا ہے اور ظاہر ہے کہ یہ ایک بہت بڑی محرومی ہے۔ لہٰذا چاند رات کو، لیلۃ الجائزہ کو ہمیں اس طرح گزارنا چاہیے جیسے احادیث میں اس کی فضیلت وارد ہوئی ہے۔ حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص دونوں عیدوں یعنی عید الفطر اور عید الاضحیٰ کی راتوں کو ثواب کی نیت سے عبادت کے لیے کھڑا ہوا تو اس کا دل اس دن مردہ نہیں ہوگا جس دن اور لوگوں کے دل مردہ ہو جائیں گے۔ شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کی تشریح میں فرماتے ہیں کہ یہاں دل مردہ ہونے کے دو مطلب ہو سکتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ عام فتنہ اور فساد کے وقت جب عام لوگوں پر مایوسی طاری ہو جاتی ہے اور ان کے دل پہ مردنی چھا جاتی ہے تو ایسے شخص کی اللہ تعالیٰ حفاظت فرماتے ہیں۔ اور دوسرا، جس دن قیامت قائم ہوگی اور سور پھونکا جائے گا تو اس دن بھی لوگوں کے دل بے نور اور مردہ ہو جائیں گے، تو اللہ تعالیٰ اس رات کی عبادت کی برکت سے اس شخص کی حفاظت فرمائیں گے اور اس کی دستگیری فرمائیں گے۔ اسی حوالے سے دوسری حدیث پاک حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص ان 5 راتوں میں عبادت کرے اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے۔ ان 5 راتوں میں سے پہلی رات لیلۃ الترویہ یعنی 8 ذی الحجہ کی رات ہے، دوسری لیلۃ العرفہ 9 ذی الحجہ کی رات ہے، تیسری لیلۃ النحر 10 ذی الحجہ کی رات ہے، اور چوتھی لیلۃ الجائزہ یعنی عید الفطر کی رات، اور 5ویں لیلۃ البراءہ یعنی 15ویں شعبان کی جو رات ہوتی ہے جس کو شب برات کہا جاتا ہے۔ ان 5 راتوں میں جو شخص عبادت کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کو واجب فرما دیں گے۔ اسی طرح حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ نقل فرمایا ہے کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ان 5 راتوں میں جو دعا کی جاتی ہے اللہ تعالیٰ اس کو رد نہیں فرماتے، اس کو ضرور قبول فرماتے ہیں۔ ان 5 راتوں میں سے ایک ہے شب جمعہ یعنی ہر جمعرات، اور دوسری ہر رجب کی جو پہلی رات ہوتی ہے وہ، اور اسی طریقے سے نمبر 3 15ویں شعبان یعنی شب برات، اور
نمبر 4 لیلۃ الجائزہ یعنی عید الفطر کی رات، اور اسی طریقے سے 5ویں عید الاضحیٰ کی رات۔ ان 5 راتوں میں جو شخص بھی دعا کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول فرمائیں گے، رد نہیں فرمائیں گے۔ ان احادیث سے اور ان فضائل سے یہ بات ہمارے سامنے آئی ہے کہ ہمیں اس رات کو ضائع ہونے سے ہر ممکن طریقے سے بچانا چاہیے، اور چونکہ ہمارے ہاں رسوم و رواج کچھ ایسے بن گئے ہیں کہ جیسے ہی یہ اعلان ہوتا ہے کہ عید الفطر کا چاند نظر آ گیا ہے تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہم اب بالکل آزاد ہو گئے ہیں، لوگ ہلہ گلہ شروع کر دیتے ہیں اور طرح طرح کی ایسی چیزیں ایجاد ہو گئی ہیں جس سے یہ اظہار کیا جاتا ہے کہ اب ہمیں عید منانی ہے، اور اسی طریقے سے بہت سے لوگ ایسے گناہوں میں لگ جاتے ہیں جن سے وہ رمضان میں بڑی سختی کے ساتھ اور تاکید کے ساتھ بچ رہے تھے۔ گویا کہ ہم ساری عبادات اور سارا کچھ کرنے کے بعد اب اس کو ضائع کرنے کے لیے چل پڑتے ہیں، تو ہمیں ان رویوں پر نظر ثانی کرنی چاہیے اور اس رات کو ضائع ہونے سے ہر ممکن طریقے سے بچانا چاہیے۔ جو ہم سے عبادت ہو سکے ہمیں کرنی چاہیے، بس یہ بات ذہن میں رہنی چاہیے کہ اس رات عبادت کا کوئی خاص طریقہ مقرر نہیں ہے، بلکہ ہر شخص اپنے ذوق کے مطابق، اپنی طبیعت کے نشاط کے مطابق نوافل، ذکر، اذکار، توبہ، استغفار، تلاوت جو کچھ کر سکے کرے، لیکن گناہوں سے بہرحال ضرور بچے، اور اس سے بھی زیادہ اس میں ہمت نہ ہو تو اتنا ضرور کر لے کہ اس رات کی جو عشاء ہے وہ جماعت کے ساتھ ادا کرے اور فجر بھی جماعت کے ساتھ ادا کرے اور گناہوں سے بالکل بچے۔ انشاءاللہ اس کو اتنا کرنے سے بھی وہ تمام فضائل حاصل ہو جائیں گے جو احادیث میں آئے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں لیلۃ الجائزہ یعنی انعام کی رات کی حفاظت کرنے اور انعام کا حقیقی مستحق بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔